اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد علیہ السلام پر درود کے فضائل اور فقہی احکام کے سلسلے کا درس نمبر 3۔ اتنی اہم عبادت ہے یہ کہ اگر ہم اپنی عقل سے اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اسے اللہ کی جو نماز ہے اس کے اندر جگہ دی گئی ہے، اور درود اس وجہ سے باعث فضیلت ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ائمہ معصومین نے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، جیسے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ۔ یہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ درود کے لیے بات باعث شرف ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر جن پر درود سے تو نے نماز کو شرف بخشا۔ یعنی بالکل بات اس کے برخلاف ہے، یعنی نماز نے شرف اور فضیلت پائی ہے درود کے ذریعے، نہ کہ درود نے فضیلت اور شرف پایا ہے کہ وہ نماز میں شامل ہوا۔ یعنی اس کی وجہ سے نماز کو شرف اور فضیلت ملی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ صلوات سے نماز قیمتی ہوتی ہے، ورنہ بالکل بے قیمت ہو جاتی۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہر نماز میں آپ کو تشہد پڑھنا ہوتا ہے، ہر تشہد کے اندر اس کا ایک واجب حصہ ہے کہ اس میں درود بھی آتا ہے، اور 4 رکعتی نماز ہے تو اس کے اندر تو 2 دفعہ جو ہے وہ درود آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس درود کو نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز بالکل بے قیمت ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صلوات ایسی چیز ہے کہ جس سے نماز اس قدر قیمتی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ پھر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے عمدن درود کو ترک کرے دوران نماز، بھول کا مسئلہ ایک الگ ہے، جان بوجھ کر ترک کرے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس درود کے ذریعے نماز کو شرف اور فضیلت جو ہے پروردگار عالم نے بخشی۔ اور یہ ایک ایسی عظمت والی عبادت ہے، اس پر اتنا کچھ لکھا بھی گیا ہے۔ تقریباً ہمارے برادران اہل سنت میں 100 سے زائد کتابیں، نہیں 200 کے قریب بلکہ کتابیں، 200 کے قریب کتابیں درود کی فضیلت وغیرہ پر ان کے ہاں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بھی علماء نے تقریباً 80 سے زائد یا 100 سے زائد کتابیں جو ہے درود کے سلسلے میں لکھی گئیں۔ یعنی اتنی زیادہ اس میں تفصیل ہے، آپ تو 3-4 درسوں سے جو ہے وہ ممکن ہے گھبرا گئی ہوں خدا نخواستہ، لیکن یہ کہ اس کی اتنی زیادہ تفصیل ہے اس عبادت کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تکرار سے انسان بور ہو جاتا ہے، الا الصلاۃ علی محمد وعلی محمد، سوائے اس کے کہ درود ایسی عبادت ہے جس کی تکرار سے انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً مثلا آپ کو اگر کہا جائے کوئی بھی کتاب اس کو بار بار پڑھیں، آپ بار بار پڑھیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں دفعہ کے بعد اب شدید بوریت کا شکار ہو جائیں گے، آپ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک تو یہ چیز قرآن کے سلسلے میں کہ کبھی بھی طبیعتیں اس کی تلاوت سے اکتاتی نہیں، آپ کتنا بھی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں طبیعت اس سے گھبراتی نہیں۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام آپ دیکھا جائے تو ہر سال بار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ بار بار ہر سال وہی ایک طرح کی مصیبتیں اور مصائب جو ان کے اوپر ڈھائے گئے وہ بار بار سنے جاتے ہیں، بار بار سنے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی طبیعتیں اس سے اکتاتی نہیں۔ اور یہی صلاحیت اس کے اندر بھی ہے درود کے اندر کہ کبھی بھی اس سے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی، کوئی ازملال نہیں ہوتا، کبھی آپ اس سے تکان فیل نہیں کرتی ہیں، تو
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کل الاعمال بین القبول والرد الا الصلاۃ علی محمد وآل محمد. جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبولیت کا امکان بھی اس میں ہوتا ہے, رد کا امکان بھی ہوتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ روزے رکھتی ہیں, انسان حج کر کے آتا ہے, خمس دیتا ہے, ممکن ہے اس میں کوئی غیر الہی نیتیں آ جائیں, ممکن ہے کوئی دنیا داری کی نیت یا ریاکاری کی نیتیں آ جائیں, اور اگر بالکل بھی ٹھیک ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے اعمال اس کے ثواب کو غارت کر دیتے ہیں, ثواب کو ختم کر دیتے ہیں, نمازیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کل الاعمال, جتنے بھی اعمال ہیں, بین القبول والرد, یعنی قبولیت اور رد کے درمیان میں, ممکن ہے قبول ہو جائیں, ممکن ہے رد ہو جائیں, سوائے محمد و آل محمد پر صلوات کے, جسے ہمیشہ قبول ہی ہونا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. بھائی دیکھیں, انسان مختلف حوالوں سے اپنے لحاظ سے سوچتا ہے نا. مثلا ہم بھی یہاں پر اکثر منتظمین آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ مثلا مدرسہ چل رہا ہے, آپ طالبات یہاں پر پابندی کے ساتھ جو ہیں وہ آتی ہیں, تو ہم یہ لوگ یہ سوچتے ہیں بالفرض اگر خدا نہ خواستہ کسی کی غیر الہی نیتیں بھی اگر ہو جائیں, کوئی عمل بھی مثلا قبول نہ ہو, کوئی پڑھائی لکھائی ہماری جو ہے وہ قبول نہ ہو, تب بھی ایک چیز تو لازمی قبول ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ہے جو کثرت کے ساتھ طالبات اور طالب علم یہاں آ کر درود بھیجتے ہیں. اور سب مل کر جس طریقے سے آپ لوگ درود بھیجتے ہیں, انشاءاللہ یہ سارا کا سارا قبولیت کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی, اور یہ اچھا ایک ایسی چیز ہے واقعتاً دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی ریاکاری کا کوئی جذبہ ہوتا ہے, نہ کوئی غیر الہی جذبہ ہوتا ہے, نہ کوئی شہرت پسندی ہوتی, کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں آتی. درود ہمیشہ انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر ہے. اچھا, درود جو ہم پڑھتے ہیں نا, اس کو کہا جاتا ہے یہ عالم الست کے وعدے کی تجدید ہے. دیکھیے عالم الست کیا ہے؟ ایک عالم زر تھا جس میں ہماری ارواح کو پروردگار عالم نے خلق کیا تھا, اور وہاں پر خلق کرنے کے بعد ان ارواح سے اپنی وحدانیت کا, پیغمبر اکرم کی رسالت کا اور ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار ہم سے لیا گیا تھا. سب ارواح سے لیا گیا ہے اقرار. اچھا, پھر ایک بحث ہے, یہ جو عالم زر کی پوری جو بحث ہے اور اس کی تفصیل ہے, یہ موت کے جو 50 درس یہاں پر ہوئے تھے اس کے اندر یہ والی بحث آئی تھی پوری کہ عالم زر کیا ہے. اور یہ اس حد تک کہ اگر واقعتاً ایک اس میں سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر ہماری ارواح سے ایسا کوئی عہد لیا گیا تھا تو ہم کو یاد کیوں نہیں ہے. اس کے بھی جوابات اس میں دیے ہوئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز ہم سے بھلا دی گئی. لیکن جن کی مادیات کا کوئی پردہ نہیں ہے اور روحانیت بے تحاشا قوی ہے, جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وعدے جو عالم زر کے اندر لیا گیا تھا اس کے الفاظ سے بھی بخوبی واقف ہوں, اور میں ان افراد جو میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے ان تک کو ان کے ناموں سے جانتا ہوں جو عالم زر میں عہد و پیمان لیے جاتے وقت میرے دائیں اور بائیں موجود تھے. تو بہت سے ایسا ممکن ہے کہ کسی کے مادیات کے پردے جو ہے اس حد تک چاک ہو جائیں اور اس کے لیے وہ بھولا ہوا سبق اس کو یاد آ جائے. تو وہاں پر یہ عہد ہم سے لیا گیا تھا, تو اس عہد کے وعدے کی تجدید کے لیے ہم کرتے ہیں. اور یہی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ جو بھی رسول اللہ نبی اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے اس میثاق اور اپنے اس وعدے کی تجدید کرتا ہے جو اس نے عالم الست میں کہے تھے. قبلت حین قولہ, یعنی اس بات کی وہ تجدید کرتا ہے کہ الستو بربکم, پروردگار نے اس وقت کہا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تمام ارواح نے کہا تھا جی ہاں پروردگار, آپ ہمارے پروردگار ہیں. پھر روایات میں آگے یہ بھی آیا کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد پیغمبر کی رسالت کا اور ائمہ کی امامت کا اقرار بھی لیا گیا تھا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اور تمہارے پروردگار نے تمام بنی آدم کی پشتوں سے اس کی ذریت کو نکالا
اور ان کے نفسوں پر گواہ بنا کر، یعنی ان کو انہی پر گواہ بنا کر پروردگار نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سورہ اعراف کی جو آیت ہے. قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا جی ہاں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد و پیمان ہم نے اس وجہ سے لیا تھا تاکہ روز قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم غافلین میں سے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ عہد و پیمان ہم نے لیا تھا، ہم سے لیا گیا تھا، ہم نے اس کا اقرار کیا تھا. اور یہ جو درود ہے یہ اسی عہد و پیمان کی تجدید ہے کہ پروردگار یہ جو ہم اللہم، یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، صلی علی محمد، رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، وآل محمد، اور ائمہ معصومین کا بھی اقرار کر رہے ہیں. یہ گویا اس عہد کی تجدید ہے جو ہم نے عالم الست میں کیا تھا. تو یہ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر ہیں. اب دیکھیے ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے ذریعے، درود کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا، جیسے شیخ مرتضی انصاری، خاتم الفقہاء والمجتہدین ان کو کہا جاتا ہے. اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ شاید ہی شیعت میں کسی عالم کو اور مجتہد کو حاصل ہوا ہو. ان کی کتابیں رسائل اور مقاصد آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جن کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا. اور حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون. اللہم صلی علی محمد. شیخ مرتضی انصاری کی اس سے عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ انصاری کے اس میں ملتا ہے واقعات میں کہ ان کے جو درس ہوتا تھا اور درس خارج ہوتا تھا، اس میں بہت تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوتے تھے. ایک طالب علم وہ تھا کہ جو کہ مقدمات اور سطحیات کے جو لیول ہیں ان کو کراس کر کے پھر درس خارج میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن دماغ اتنا اس کا کھلا ہوا نہیں تھا پڑھائی میں. اس نے کیونکہ نجف میں تھے تو طالب علم بھی وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا اس طالب علم نے، اللہم صلی علی محمد. اور بعض اوقات ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ مولا جا کر اس نے توسل کیا کہ کیسا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا دماغ اس میں کام نہیں کر رہا ہے، مجھے مفاہیم سمجھ میں نہیں آتے ہیں درس کے. یہاں تک کہ سچے دل کے ساتھ توسل کیا تو ملتا ہے ایک آیات میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس طالب علم کے پاس آئے اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اچھا جب یہ پڑھی اس کے بعد اگلے دن سے ہی، یعنی غالباً شاید خواب کا اس کا واقعہ تھا کہ امام نے آ کر پڑھی، اگلے دن سے ہی اس کی حالت ہی بدل گئی، مفاہیم کھلنے لگے، ہر چیز واضح ہونے لگی، شیخ انصاری کا درس سمجھ میں آنے لگا. جیسے جیسے دن آگے بڑھے اتنا زبردست اس کا علم ہو گیا کہ شیخ انصاری پر اعتراض کرنے لگا. شیخ انصاری، اعتراض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہترین سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے علمی استعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ شیخ انصاری کچھ تنگ ہوئے. ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ بھی بار بار سوال کرنا شروع کر دیں اور میرے الفاظ کو مثلا پکڑنے لگیں اور درس مکمل ہی نہ ہونے دیں، اتنے اعتراضات کرنے لگیں. تھوڑا سا پریشان ہوئے شیخ انصاری، اور جب درس ختم ہوا طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہا کہ دیکھو جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اتنی عظیم شخصیت ہے علمی اعتبار سے کہ امیر المومنین نے پورا سورہ الحمد ان کے کان میں پڑھا تھا. تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے اتنا عظیم علمی مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا. تو تقریباً 4 چیزیں جو ہیں علماء نے نکالی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. ایک تو ان کی والدہ کی وجہ سے. ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے جب چھوٹے تھے شیخ انصاری، بالکل شیر خوارگی کا زمانہ تھا، میں نے ایک دفعہ بھی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا. اور خواتین ظاہر ہے اس لحاظ سے واقف ہیں کہ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے، کتنی مشکلات میں، نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے، سوتے سوتے سے اٹھ کر اس کو فیڈ کرانا ہوتا ہے. شدید سردیاں، اس زمانے کی یہ ہیٹنگ سسٹم اور یہ سب بھی موجود نہیں تھے. ان کی حکایات میں والدہ کی ملتا ہے کہ اتنی شدید سردیوں میں بھی حتیٰ کہ بعض اوقات برف کو توڑ کر بھی اس سے وضو کر کے پھر دودھ پلاتی تھیں. تو بہرحال اس طرح تو شیخ انصاری کو پھر بننا ہی تھا جب ماں نے یہ والی اتنی محنت کی. دوسری ان کے متعلق کہا جاتا ہے کیونکہ بہرحال نجف میں تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جاتے ہوں.
ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ علماء جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور درسوں وغیرہ کے اندر تو ذرا روزے کی طرف جانا کم ہوتا ہے، کسی بھی دن یہ ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں جتنے بھی بڑے افراد ہیں نا، ان کی زندگیاں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بڑا بننے کے لیے کچھ بڑے کام بھی کرنا پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جوار محمد و آل محمد میں جگہ مل جائے، فسق و فجور کی زندگی گزر رہی ہوتی، کوئی خاص ایفرٹ دین کے لیے ہوتی نہیں ہے، اور سوچ رہے ہوتے ہیں بس ایسے ہی مقام ہم کو مل جائے۔ کوئی ہوگی ماں ایسی جو شدید سردیوں میں اس طرح سے ہر بار بچے کو دودھ پلانے کے لیے بار بار وضو کرے؟ تو بہرحال یہ پھر انسان شیخ انصاری کی طرح سے بنتا ہی۔ اس میں پھر بہرحال ایک چیز، چوتھی چیز تھی کثرت صلوات، جس کی بنا پر شیخ انصاری کو اتنا عظیم مقام ملا۔ اب دیکھیں صلوات کے سلسلے میں اس کو ہر وقت کیسے انسان اپنی زندگی کا جز بنائے۔ کتنی ایران اور عراق میں ایسی ڈور بیلز بھی ملتی ہیں، چاہیں تو وہاں سے لے کر آئے انسان، مثلا جیسی ہمارے ہاں تو وہ ڈنگ ڈونگ والی ہوتی ہے زیادہ تر، اس کے بجائے یہ والی جو ہے کہ جس میں جب وہ بٹن دبایا جائے گا تو اس میں صلوات کی آواز آئے گی، درود کی آواز آئے گی، تو ایک ویسے ہی گھر میں برکت بھی ہوگی اور جب انسان سنتا ہے تو خود بھی درود پڑھنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر بھی لگانی چاہیے، اور یہ ملتی ہیں عام طور پر ایران عراق وغیرہ کے اندر۔ یا کوشش کرے اس سے اپنا ارتباط بڑھانے کے لیے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سلائی کڑھائی کے سلسلے میں بھی درود کو خود سے یعنی محبت کے ساتھ اس کو اگر کسی کو یہ آتا ہے، اب تو خرید سب چیزیں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں اور خواتین بھی ہنر کو حاصل نہیں کرتی ہیں، پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن بہرحال کس طرح سے درود کو لکھنا یا اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے کسی بھی طرح سے کہ ہمیں یاد رہے کہ مثلا تعجیل فرج کے لیے بھی کسی جگہ لکھ کے مثلا لگا دیے جائے آتے جاتے دروازے پر، فریج پر، کہ جناب تعجیل فرج کے لیے ایک صلوات، تو آپ کو فوراً درود جو یاد آئے گا فریج کھولتے وقت۔ اسی طریقے سے مثلا گھروں میں ایسی پینٹنگز جو ہے وہ لگانی چاہیے خیر و برکت کے لیے، یا جسے دیکھ کر ہر وقت درود یاد آئے۔ ایک سے ایک بہترین خوبصورت طریقے کی اس طرح کی پینٹنگز وغیرہ جو ہے وہ ملتی ہیں، انسان چاہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے، ڈیکوریشن بھی ہوگا اور معنویت اور اس لحاظ سے بھی فوائد کا حامل بھی ہوگا، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ تو بہرحال اس انداز سے گھروں کے در و دیوار پر بھی درود کو لکھ کر لگانا چاہیے۔ اچھا، یہ عمل حادثات اور آفات سے بچانے کے سلسلے میں بھی درود بڑا معاون ہے، حادثات اور آفات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے، ابھی میں کچھ واقعات جیسے کہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں چیزیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں چیزیں نا ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، ڈاکیومنٹ یعنی کتابوں میں نہیں لکھتے، لوگ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرتے ہیں، ذکر نہیں ہوتا ہے تقاریر میں۔ ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء واعظین اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں ہیں، کتنی واقعات۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، مثلا امام زمانہ سے ملاقات ٹائپ کی کچھ تو کتابیں ظاہر ایسی ہیں کہ وہاں تو ایک ایران میں ایک فتنے کے طور پر بھی ہو گیا تھا، ہر شخص مدعی ہو گیا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں، بعض اوقات امام سے ملاقات لوگوں کی ممکن بھی ہے اور بس اس میں دعوی نیابت و سفارت نہ پایا جائے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ لیکن ایران میں کیا ہے، چیزوں کو نا ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو معجزات ہوتے ہیں وہاں پر وہ بھی ڈاکومنٹ کیے جاتے ہیں، کتابوں کے اندر آ جاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلا یہ ہوتا ہے کہ سن کر اس کو ڈینائل کے اندر جاتا ہے، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، آپ کوئی چیز بیان کریں، کوئی ایکسپیرینس اپنا بیان کریں تو اس کو ایسے اڑا دیا جاتا ہے جیسے، اس وجہ سے ہاں اگر کوئی چیز بیان ہو بھی جائے تو لوگوں کو ہاں یہاں ڈاکومنٹ کیا چیز ہوتی ہے، گھنٹوں کے ایکٹریسز کے اور ایکٹرز کے جو ہے نا وہ انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ کو پورا پتا ہوتا ہے یہ کون ہے، اس کی بہن کون تھی، بھائی کون تھا، فلاں سن میں کیا ہوا، اور ٹی وی بھی ہمارا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج ان کو مرے ہوئے فلاں گلوکار کو 20 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے، اس بہانے ان کے گانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز، یہ کھلاڑیوں کے اسکور اور فلاں گھنٹوں چیزیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اپنے ورلڈ کپ وغیرہ کے سلسلے میں دیکھا ہوگا۔ تو ایک میرا ہمیشہ سے تھا کہ بچپن سے میں اخبار کی کٹنگز وغیرہ بھی جمع کرتا تھا، عبرت انگیز واقعات جمع کیا کرتا تھا، اور چھوٹے تھے تو ٹارزن وغیرہ اس زمانے میں آ رہا ہوتا تھا اخبار کے اندر، وہ روزانہ ان کی کٹنگ جمع ہوتی تھی۔ تو بچوں کو بہرحال اس میں ضرور لگانا چاہیے، ہمارے یہاں بچے بھی اب اس کے اندر چلے گئے ہیں جو بالکل یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔
تو ایک واقعہ جو ہے ایک صاحب ابرار حسین نام کے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا کہ ان کے محلے کے ایک بدماش تھا، اس سے جھگڑا ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ محلے کے بدماش عام طور پر ان کو کوئی کسی نہ کسی کی بیکنگ بھی ہوتی ہے کہ جو اتنی بدماشی پر اتر آتے ہیں، پولیس پیچھے ہوتی ہے مثلا. یعنی ویسے تو دیکھا جائے وہ کانکڑی پہلوان ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسلحہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، بیکنگ ہوتی ہے. ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ابرار صاحب کے ساتھ، اور وہ چاقو لے کے ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اب ظاہر ایک شریف نہتہ آدمی وہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے فوراً جیسے ہی وہ چھری سے حملہ آور ہوا، انہوں نے فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ قریب آیا تو ایک دم سے اس کا چاقو رک گیا اور کہنے لگا یہ کیا تم نے پڑھا ہے؟ کہا کہ میں نے درود پڑھا ہے. تو فوراً تھر تھر کپکوانے لگا، ہاتھ سے اس کی چھری گر گئی اور بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا. یعنی بہت سی چیزیں واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی یہ چیزیں درود کے ذریعے انسان کتنے حادثات سے بچ سکتا ہے، مشکلات سے بچ سکتا ہے. 29 اگست کو 1999 کی بات ہے، 1999 فیصل آباد کے جو تمام اخبارات تھے اس کے اندر بھی یہ والا واقعہ آیا تھا. ایک زمانے میں میں نے یہ واقعہ پڑھا بھی تھا، یہاں شب قدر وغیرہ کے کسی درس کے اندر پڑھا تھا. تو اور ہوا یہ تھا کہ ایک ویگن اور ایک ٹریلر جو ہے وہ آ رہے تھے اور زبردست قسم کا ان کا تصادم ہوا تھا، اور پورا جو ہے پوری بس کے جتنے بھی افراد اس کے اندر سوار تھے تقریباً سارے جو ہے اس کے اندر مارے گئے تھے. صرف ایک شخص تھا کہ اس کا بیان تھا جو بعد میں زندہ بچ گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی تصادم ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس سے پہلے مجھے احساس ہو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کے اور بس سے باہر کھڑا کر دیا. اور کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عادت تھی ہمیشہ سے کہ میں جب بھی بیٹھتا تھا تو ایک درود مستقل پڑھتا رہتا تھا، اور اس وقت بھی میری زبان پر درود تھا، اور جیسی وہ تصادم ہوا ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کھڑا کر دیا. بس کے تمام افراد مارے گئے، صرف وہ ایک اکیلا وہ شخص، حتیٰ کہ اس کو خراش تک نہیں آئی. جب اسے ہوش میں آیا تو بعد میں جو امدادی کام وغیرہ ہو رہے تھے وہاں پر ان کے ساتھ شریک بھی ہوا وہ. اچھا جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اور ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی وہ پوسٹ لگی، تو اس کے خاندان کے افراد نے ہمیں باقاعدہ یہ نیچے کمنٹس میں لکھا کہ فیصل آباد میں واقعہ ہمارے کزن کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے، مقرر صاحب سچ فرما رہے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. یعنی ایسا کیا ہوا کہ پوری تباہ و برباد، یعنی ایک آدمی اس میں نہیں بچا، اور ایک آدمی ایسا تھا جو یہ عمل کر رہا تھا اور اس کو خراش تک بھی نہیں آئی. تو یہ واقعتاً دیکھا جائے تو ایک بڑا حادثات سے بچانے والا عمل ہے. اسی طریقے سے 1999 میں ہی، اچھا یہ واقعہ جو تھا فیصل آباد میں یہ گجرانوالا روڈ کے اوپر جو ہے پیش آیا تھا، اور 1999 میں ہی جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے وہاں پر ایک گیس فیلڈ تھی، اس میں سوئی گیس کے افراد جو ہے وہ کام کر رہے تھے. تو اچانک سے وہاں آگ بھڑک اٹھی، 7 کارکنان کام کر رہے تھے اور 6 کارکنان تو جھلس کر اسی وقت ختم ہو گئے. ایک آدمی اس کے اندر سے بچ گیا. بعد میں جب اس کا انٹرویو لیا گیا، خود جنگ اخبار نے بھی اس کا انٹرویو لیا تھا، اس نے کہا جس وقت ہم لوگ کام کر رہے تھے مستقل درود کی تلاوت کر رہا تھا. اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذوالفقار اس کا نام تھا، ویلڈنگ سپروائزر تھا سوئی گیس کمپنی میں. اس نے کہا کہ میں درود کی تلاوت کر رہا تھا، ایک دم سے دھماکہ ہوا. اتنا زبردست یہ دھماکہ تھا کہ 10 سے 12 گھنٹے تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا. 6 کارکنان تو اسی وقت جھلس کے ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا. تو علماء کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اس دنیا کے اندر جب یہ آگ بھی اثر نہیں کرتی درود پڑھنے کی وجہ سے، تو امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ. تو جہنم کی آگ کس قدر، تو یہ بھی یعنی پروردگار عالم جب دنیا کی آگ اثر نہیں کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اثر نہیں کرے گی. اور مرحومین کے لیے خاص طور پر جو صلوات کا تحفہ ہے یہ بھی ضرور بھیجنا چاہیے. مرحومین کے لیے کس قدر وہ لوگ اس بات کے لیے تڑپتے ہیں. دیکھیے ویسے تو ہمیں بظاہر قبر اس طرح سے نظر آتی ہے، صاف شفاف بھی کر لیں، بہترین گھاس واس بھی اگا دیں، پھول بھی اس کے اوپر لگا دیں، لیکن اصلاً دیکھا جائے تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ جا کر مجسم ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی پھر سلوک شروع ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے اعمال سانپوں کی شکل کا اختیار کر لیں اور وہ مسلسل ڈنک مارتے رہیں، اور روایات اور یہ جو حکایات ہیں اس کے اندر ملتی ہیں چیزیں بہت ساری اس طرح کی. ایک زمانے جیسے میں نے کہا کہ میں جمع کیا کرتا تھا اس میں
کوئی اس طرح کا بھی واقعہ تھا کہ جناب وہ قبر جہاں بھی قبر کھودتے تھے وہاں سے سانپ نکلتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ میں نے کہیں پڑھا تھا پنجاب کا کوئی واقعہ تھا، کٹنگ بھی بہت عرصے میرے پاس رہی تھی، اب شاید نہیں رہی وہ، تو وہ اس میں بھی یہی تھا کہ ماں باپ کا کوئی بہت زیادہ نافرمان تھا، یعنی جب معلوم کیا گیا بھائی ایسا کیا ہے، جس جگہ کھودتے ہیں جو قبر کھودتے ہیں سانپوں سے بھری ہوئی نکلتی، یہاں تک کہ بہرحال کسی قبر میں پہ دفن کر ہی دیا گیا تھا اس کو. تو بہرحال یہ سب چیزیں وہاں پر یہ جو ہیں عبادات ساری ہمیں جو ہے وہ کام آئیں گی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں کے اندر سے ایک گڑھا ہے، حفرۃ من حفر النیران، یہ امام نے فرمایا، چوتھے امام کی روایت ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہاں جا کر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ درود کس قدر ثواب پہنچانے والی چیز ہے، کہ یہ جتنے بھی اس وقت عذاب ہیں یہ برطرف ہو جاتے ہیں، اور انسان کس قدر وہاں پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے. کہ آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی وادی السلام کا قبرستان بیٹھ کر چشمہ برزخی سے وہاں پر مردوں پر ہوتے ہوئے عذابوں کو دیکھا کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے شاگرد وہاں سے اٹھ کر 3-4 گھنٹے گزر گئے، 5 گھنٹے گزر گئے، اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ چلے جاتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں دیکھتے تھے اور انہوں نے پھر بیان بھی کیے کس طرح سے. تو وہاں پر یہ قبر میں کام آنے والی چیزوں کے اندر سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ ایک صلوات عالم برزخ میں ایسے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مرحومین کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. فرماتے ہیں جس قدر ہو سکے مرحومین کے لیے صلوات بھیجیں کیونکہ وہ اس کے منتظر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مرحومین کے لیے صلوات بھیجنا، آیت اللہ سید رضا بہاؤالدین کتنے بڑے عالم عارف گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے اتنے زیادہ اس کے کثیر فوائد ہیں اموات کے لیے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی ہدیہ کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ رعایت و تاثیرات عجیبہ، یعنی بہت ہی عجیب و غریب تاثیرات جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں کہ جب مردوں کے لیے جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی شخص نے اپنی ماں سے ایک دفعہ پوچھا تھا عالم خواب میں مرحومہ ماں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی فرحت پہنچانے والی چیز، درود سے زیادہ جو کہ لوگ ارسال کرتے ہیں مرحومین کو، اس سے زیادہ کوئی فرحت نہیں پہنچاتی جو کہ درود فرحت پہنچاتا ہے مرحومین کو. تو یہ بہت خصوصیت کے ساتھ ہے. اور آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے کہ یعنی کہا کرتے تھے کہ صلوات واقعتاً جو بھیجتے ہیں اور میت کو ہدیہ کرتے ہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا معنویت اور کیا صورت اختیار کرتی ہے ان کے لیے، صرف فقط ایک صلوات بھی، یعنی ایسے ان کے کام وہ کر دے گی. وہ فرماتے تھے کہ یعنی اس بات سے نہ آپ گھبرائیں کہ 1000 دفعہ پڑھنی ہے تو 100 دفعہ پڑھنی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس طرف توجہ اتنا نہ کریں کہ کم پڑھیں یا زیادہ، بلکہ اصلاً کیفیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ایک صلوات بھی بھرپور دل کے ساتھ اگر پڑھ کے بخش دی جائے تو وہ بھی مرحومین کا جو ہے وہ کام کر دیتی ہے اور ان کو ثواب اس انداز سے پہنچا دیتی ہے اور ان کے اوپر سے عذابوں کو برطرف کر دیتی ہے. اور علماء کا نام لکھ کے کیونکہ بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں، ایران میں تو بڑا ہوتا ہے کہ مثلا شب جمعہ آتی ہے، کسی بھی مجتہد کا نام لکھا، اپنے مرحومین کا نام لکھا، اور کہتے ہیں کہ اموات چشم برا ہستن، یعنی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر نیچے لکھتے ہیں برائے شادی تمام اموات و شہداء فاتحہ با ہمراہ صلوات قرات فرمائید. وہ یعنی لکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ ان شب جمعہ کو ان بزرگوں کے لیے، ان علماء کے لیے، شہداء کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے صلوات کم سے کم ایک صلوات ہی کیوں نہ ہو، ایک صلوات، زیادہ بھی صلوات، یعنی کہ آدمی سوچے کہ بھئی اتنا ہر وقت لے کے کون عملیات بیٹھا رہے. فقط ایک صلوات بھی پڑھ کر اگر ہدیہ کر دی جائے ان اموات کی شادمانی کے لیے اور ان کے عذابوں کو برطرف کرنے کے لیے تو وہ بھی بہت کافی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے فقہی احکام میں اس کے کہ بڑی تعداد میں انسان درود پڑھنے کی نظریں بھی مانتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 10,00,000 دفعہ، 1 کروڑ دفعہ، بہت سے لوگ 10 کروڑ دفعہ، اس طرح کے چین بھی بنا لیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ ہم سب مل کر پڑھیں گے، پھر اجتماعی طور پر دعائیں جو ہے کریں گے. تو بعض اوقات انسان نظر بھی کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے عام طور پر ہمارے ہاں نظروں کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس کو
ذرا اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر لینے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم کر دیں پرانا سسٹم. مثلا زیادہ تر جو نظروں کا جو سسٹم گھوم رہا ہوتا ہے یا تو گلاب جامنوں اور بریانیوں وغیرہ کی طرف پوری توجہ اس میں ہوتی ہے. یعنی کہ بس مٹھائی ہو اس کے اوپر نظر ہو گئی, وہ سب نے کھا لی. سارے شوگر کے مریض بھی مزے سے کہتے ہیں کہ یہ تو نیاز کی بات ہے, کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں اس کو. اور اسی طریقے سے تو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ مثلا میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں غریب بچے کی جو اسکول کی فیس دوں گی, یہ والی نظر مانے آپ. فلاں اگر کوئی کام ہو گیا تو میں جو ہوں مثلا کسی کی بجلی کا بل آج کل بہت آنے لگے ہیں, میں وہ مثلا ادا کر دوں گی. فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی ایک, اگر صاحب حیثیت ہیں تو کسی ایک شادی کے اخراجات میں اٹھا لوں گی کسی غریب لڑکی یا لڑکے کے. کوئی بھی اس طرح سے, یعنی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اچھا کوئی ہم ویسی بھی نظر مانتے ہیں, مثلا ہم تلاوت قرآن کریں گے سورہ, یہ بھی بہت بہترین نذور ہے, لیکن اس میں دوسرے کا کوئی ویسا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی نظر مانیں جس میں کسی شخص کا بھی فائدہ ہو جائے, کسی مومن کا بھی, اور ثواب وغیرہ بھی اس کے اندر ہو. اور اگر مثلا ہم اس طرح کی نظر مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور باعث ثواب ہے, لیکن اس میں کسی انسان کا, مومن کا شخصی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا اگر ہم تلاوت قرآن یا اس طرح کی کوئی نظر مانتے ہیں, اگرچہ وہ بھی بہت عظیم نظریں ہیں, لیکن بہرحال اس انداز کی بھی نذور جو ہیں وہ رائج کرنے چاہیے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے, کوشش یہ کریں کہ اپنی ہمت و طاقت کے مطابق نظر مانیں. کتنے ہمارے پاس آتے ہیں, یقین کیجئے یہ والے سوالات, کے ایسے مشکل نظریں مان لی جاتی ہیں کہ جو کہ پھر بعد میں انسان یہ پوچھتا رہتا ہے کہ اب میں تو اس کو پورا ہی نہیں کر پا رہا, کر پا رہی. مثلا پورے سال روزہ رکھنے کی نیت منت مان لی, ہر نماز کو مثلا اول اوقات میں پڑھنے کی نظر جو ہے مان لی, اور پھر ظاہر ہے مشکلات آ جاتی ہیں اس کے اندر, اب کیا کریں. تو اس میں تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے. علامہ عقیل الغروی صاحب یہاں پر آئے تھے, تو بلکہ کسی مجلس میں بھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جوانی کی جو ابتدائی طالب علمی کا دور تھا, اس زمانے میں نظریں بہت مانا کرتا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو یہ میں نظر کرتا ہوں, یہ فلاں میں کام کروں گا, یہ اگر کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. تو کہہ رہے میرے استاد نے شفقت سے ایک دفعہ مجھے مارا بھی کہ بھائی یہ تم اتنا زیادہ اللہ میاں سے شرطیں کیوں لگاتے ہو, کر جاؤ وہ کام, اور پھر کہو کہ کرنے کے بعد, یعنی جیسے آپ کہیں کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں اور درود پڑھنے کے بعد اس کی برکت سے پروردگار میرا فلاں کام کر دی, یہ کیا کہ اللہ میاں کے ساتھ شرطیں لگاؤ. خیر یہ تو ایک الگ پہلو ہے. بہرحال نظر اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کہ میں نظر کرتا ہوں, اللہ کا نام اس میں آنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کسی بزرگ کا نام یا ایسی شخصیت کا نام لے لیا جائے, مثلا ائمہ میں سے کسی کا نام لے لیا جائے کہ امام حسین کا نام لے لیا جائے یا اور, تو پھر اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا. اس میں اللہ کا نام ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نام لے کر نظر کرتا ہوں کہ میں نے فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کام انجام دوں گا. تو بہرحال تو بڑی تعداد میں درود پڑھنے کی بھی لوگ جو ہیں عام طور پر نظریں مان لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مان سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بس اس کو پھر پورا کرنا واجب رہے گا. جتنی بھی بڑی تعداد آپ کو وہ نوٹ کر کے رکھنا پڑے گی. اکثر لوگ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, بھول بھی جاتے ہیں کہ میں نے نظر کیا مانی تھی, وہ پھر ایک الگ پیچیدہ نظر کے احکام میں آتا ہے. اچھا اگر یہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, بڑی تعداد میں درود پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. مثلا میں جو ہوں 10 لاکھ دفعہ درود پڑھوں گی, اب جو ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے, مشکلات ہو گئی ہیں, یا روزے اتنے زیادہ رکھنے کی جو ہے وہ منت مان لی ہے. تو بہرحال بڑی تعداد میں درود پڑھنے میں اگر مشکل ہو جائے, تب بھی مشکل کے باوجود بھی اس نظر کا پورا کرنا واجب رہتا ہے. مشکل ہو گئی کوئی بات نہیں, اپنے آرام کو ترک کریں, آپ اس کو بہرحال پورا کریں جس طرح سے بھی ہو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر امپاسبل ہو جائے, یعنی ایسی آپ نے نظر مانی کہ اب اس کا پورا کرنا امپاسبل ہو جائے, ناممکن ہو جائے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کا گناہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ارادہ اور اختیار اس میں نہیں تھا, آپ مجبور ہو گئیں, آپ اس نظر کو پورا نہیں کر سکی, تو کوئی کفارہ بھی نہیں. لیکن عمدن جان بوجھ کر اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے, عیش و آرام ترک کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو نظر پوری نہیں کی ہے, تو پھر اس کا کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے. تو بہرحال بڑی تعداد میں اگر پڑھنے میں, تو کیا بڑی تعداد میں درود پڑھنے کی نظر پوری کرنے میں مدد بھی لی جا سکتی ہے؟ مثلا ہم کہیں کہ بھائی ہم نے تو نظر مانی تھی 10 لاکھ دفعہ پڑھنے کی, اب ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہے, تو ہم نے 8-10 افراد اپنی سہیلیاں جمع کر لیں, سب مل کے اور اس کو نظر کو اتار دیں. جی نہیں, یہ پاسبل نہیں. اگر نظر آپ نے مانی تھی تو آپ ہی کو پورا کرنا ضروری ہے, اور اس میں کسی اور کی مدد لینے سے وہ نظر نہیں اترے گی, چاہے وہ 1 کروڑ دفعہ بھی کیوں نہ درود کو پڑھ دیں, آپ کی نظر اپنی جگہ برقرار رہے گی.
اگر آپ نے خود پڑھنے کی نظر مانی تھی تو آپ کو اس کا خود ہی پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر معین عدد میں درود پڑھنے کی نظر مانی ہو تو معین عدد ہی کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ مثلا یہ نہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں بھائی اب تو ہو ہی گئے ہوں گے مثلا 10 لاکھ دفعہ مثلا ہم نے جو نظر مانی تھی، یہ نہیں، پھر آپ کو یعنی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو عدد تھا اس کو میں نے پورا کر لیا ہے، معین عدد جو تھا۔ تو معین عدد میں اگر درود پڑھنے کی نظر مانی ہے تو کیلکولیشنز پوری رکھنی پڑیں گی کہ آپ نے اس عدد کو پورا کر دیں، یقین آپ کو ہو جائے تو وہ پھر نظر پوری ہوگی۔ اچھا، اگر معین دنوں میں پورا کرنے کی نظر کی ہے آپ نے، مثلا آپ نے کہا میں 3 دنوں میں اس کو پڑھوں گی، تو پھر 3 دنوں کے اندر اندر اس چیز کو کرنا پڑے گا، یا تو صلوات کی یا پھر کوئی اور بھی جو بھی آپ نے عمل جو بھی آپ نے نظر کی ہو جس عمل کی، یعنی اگر معین دنوں میں اسے پورا کرنے کی نظر کی ہے تو معین دنوں میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اگر دنوں میں اتصال کی شرط آپ نے نہیں رکھی، آپ نے کہا 3 دنوں کے اندر میں سے مکمل کروں گی، لیکن ضروری نہیں کہ ملے ہوئے دنوں، آپ نے اس کا نظر میں تذکرہ بھی نہیں کیا، تو پھر ٹھیک ہے، الگ الگ کوئی سے 3 دن بھی میں اس نظر کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر دنوں کے اتصال کی شرط نہ ہو تو۔ اچھا، ایک ہے جس کے اندر یہ والا بھی آتا ہے کہ دنوں کی اتصال کی شرط نہیں، اس میں ایک آتا ہے ناممکن کو ممکن بنانے والا ایک عمل۔ دیکھیے بہت ساری ہماری اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر امپاسبل ہے، نہ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہمیں کہ، لیکن پھر بھی امپاسبل بھی چیز ہے تو درود کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ ہر چیز پاسبل ہے اگر وہ ان کے ساتھ درود پڑھ دیا جائے ان دعاؤں کے لیے۔ تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ اگر 1 لاکھ دفعہ درود کو کسی بھی ناممکن کام، اگر آپ کے خیال میں کوئی ناممکن کام ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے فرماتے تھے انسان نظر کرے کہ میں 1 لاکھ دفعہ درود پڑھوں گا اور 2 مہینے قمری میں اس کو ادا کروں گا 1 لاکھ دفعہ کو، اور اس کے بعد جب یہ میں عدد پورا کر لوں گا تو اس درود کا ثواب میں پیغمبر اکرم کو ہدیہ کروں گا تاکہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح اپنی درود کی تعداد کو مکمل کروں گا 1 لاکھ کے 2 ماہ قمری کے اندر یہ تعداد پوری ہو جائے، یعنی کسی دن کم بھی پڑھ لیں کسی دن زیادہ بھی پڑھ لیں، یعنی اندازہ یہ کہ 1724 دفعہ اگر روزانہ اگر پڑھیں تو بھی 2 مہینے میں تعداد پوری ہو جائے گی، اور کچھ بھی نہیں، یعنی 1724 دفعہ یعنی 17 تسبیحاں اور 24 دفعہ اور درود کی، اگر یہ اس طرح سے 2 ماہ کے عرصے میں پھر 1 لاکھ دفعہ پھر پیغمبر اسلام کو ہدیہ کریں اپنی حاجت، تو کہہ رہے ہیں ناممکن کام بھی اس صلوات کے ذریعے اپنے پورے ہوتے ہوئے دیکھیں، ناممکن کام۔ تو بہرحال یہ ایک بہت زبردست ایک اس کا عمل ہے، اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ دیکھیے ہم پیغمبر اکرم اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی درود پڑھا جاتا ہے، مثلا درود ابراہیمی، اس کا انشاءاللہ آج تو نہیں اگلی نشست میں تذکرہ آئے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ خود ائمہ نے بھی اس کا بیان کیا ہے کہ بلکہ پیغمبر سے ہی کہ اگر اس کا ایک طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر دیگر انبیاء کے اوپر انسان درود بھیج رہا ہے تو بہتر یہ کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے پھر ان کے اوپر درود بھیجے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں البتہ سوائے حضرت ابراہیم کے، ان کا اکرام اور عزت کے طور پر، یعنی پیغمبر اسلام کے جد بھی ہیں وہ، ان کے اکرام اور عظمت کے طور پر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے اگر ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو پہلے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا جائے پھر مجھ پر درود بھیجا جائے۔ اور یہ بہت ساری مجموع البحرین و مطلع النیرین کے نام سے جو کتاب ہے فخر الدین ترہی کی، علامہ کی، تو اس میں بھی اس جو ہے بات کو لکھا گیا ہے۔ تو دیگر انبیاء کے اوپر درود جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اور البتہ یہ ہے کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھا جائے پھر ان کے اوپر پڑھا جائے۔ اچھا، کیا درود بھیجنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ نمازوں کے اندر تو ظاہر ہے جو واجب نمازیں ہیں ان میں تو درود پڑھنا واجب ہے، دوسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت کی نماز ہے تو سلام کے ساتھ بھی 1 دفعہ اور پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام، جو نہج البلاغہ کی شرح ہے، اور 15 والیوم کے اندر یہ شرح لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں ہے،
اور بہترین شرح اس کی شمار کی گئی ہے نہج البلاغہ کی، اور تقریباً 20 سال کے عرصے میں شرح آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم نے جو ہے مل کر اس کو لکھا تھا۔ اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بات لکھی کہ اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ صلوات تو بھیجنا واجب ہے، ایک دفعہ، باقی جتنی دفعہ ہے وہ تاکیدی مستحب ہے۔ تو بہرحال اور نمازوں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے یہ تو بہرحال جو واجب نمازیں ہیں اور اس میں تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور مستحب نمازیں جو ان میں جو ہے شرط صحت ہے، نماز بھی یعنی اس میں تو گناہگار بھی ہوں گے واجب نماز، مستحب میں تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ آپ کی نماز باطل ہوگی تو چلیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اگر نہیں پڑھا آپ نے۔ تو بہرحال واجب نمازوں کے اندر تو واجب ہے، لیکن نمازوں سے ہٹ کر فرماتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ اچھا، اب اگر دوران نماز کبھی آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ محمد کا نام سنیں یا ان کے القاب سنیں، مثلا محمد ان کا نام سنیں، احمد ان کا نام سنیں، یا القاب ہے مثلا مصطفیٰ ان کا لقب جو ہے وہ سنیں، جو اور اس طرح سے القاب ہیں۔ بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز اس وقت آنے لگی، آپ نے اول وقت میں نماز شروع کر دی اور اس میں مؤذن جو ہے چاہے وہ یعنی غیر شیعہ اذان ہی کیوں نہ آپ کو سنائی دے رہی ہو، لیکن جب وہ کہے گا مثلا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نماز کو آپ اسی جگہ پر روک کے پہلے درود پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے، اور اس کے بعد نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ نماز میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر آپ قیام میں ہوں، سورہ پڑھ رہے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، کسی بھی جگہ اگر آپ موجود ہیں اور پیغمبر اکرم کا نام نامی آپ کے کانوں سے ٹکرایا، چاہے وہ اذانوں کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بچہ مثلا کلمہ یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کمرے میں بیٹھا ہوا، اچھا محمد الرسول اللہ، کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، در اور یہ در کا ایک فرق ہے۔ تو بہرحال اگر پڑھ رہا ہے تو آپ پر مستحب ہوگا کہ جتنی مرتبہ بھی مثلا آپ سنیں گی تو یعنی جب بھی کان میں آواز جائے تو آپ اس وقت درود پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح وہ ممکن ہے کہ کسی جگہ وہ ہوتا ہے میلاد ہے، مثلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو، یہ مثلا نعت کی کان میں آپ کی آواز آ رہی ہے، جیسے ہی نام یا لقب ان کا آپ کے کان سے ٹکرائے آپ کے لیے مستحب ہے کہ اس کو نماز کو روکیں، پہلے درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہ درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، تو ایک تو یہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطاہرین بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جو کہ درود جس کے اوپر صادق آئے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں پیغمبر دوران نماز کبھی بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ نماز کو روک کر درود پڑھیں۔ اچھا، اگر اس میں پیغمبر بار بار نماز میں سنا جائے، جیسے مثلا جیسے میں نے کہا کہ نعت کے وہ الفاظ وہ بار بار پڑھ رہا ہے، یا مثلا کوئی بچہ ہے وہ تکرار کر رہا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان سے، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ نے نماز میں رسول اللہ کے نام پر درود بھیجنا ہے اگر سنا جائے، جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان میں آواز آئے اتنی دفعہ ہی اس کی تکرار کرنا مستحب ہے۔ تو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک بڑا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تاکیدی ثواب ہے اس کا کہ آپ جو ہے اس عمل کو انجام دیں کہ درود پڑھا جائے۔ اچھا، اسی طرح سے علماء سے سوال کیا جاتا ہے اگر آیت درود دوران نماز اگر سنی جائے، مثلا ان اللہ و ملائکتہ والی جو آیت درود ہے، یہ اگر کوئی مثلا ٹی وی کے اندر آ رہی ہے یا کسی بھی اور طرح سے ہمارے کانوں میں آیت درود اگر جا رہی ہے تو اس میں بھی نماز کو روک کر اگر درود پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یصلون علی النبی، تو بہرحال جو ہے اس میں بھی یہاں پر بھی صلوات پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی رسول اللہ کا نام یا تو کہیں لکھا ہوا پڑھیں یا سنیں تو مستحب ہے کہ صلوات پڑھیں۔ ایک یہ بھی علماء نے کہا کہ رسول اللہ کا نام آپ کو کبھی مثلا بیٹھے سوچ رہے ہیں اور ہمیں رسول اللہ کا نام یاد آ گیا، اس وقت بھی مستحب ہے کہ درود پڑھا جائے، فقط یاد آنے پر بھی، اللہم صلی علی محمد، یعنی سوچوں میں بھی ان کا نام رہنا چاہیے، تصورات میں بھی ان کو یاد کرنا چاہیے،
جب بھی تصور میں آئیں رسول اللہ، یعنی ان کا نام، ان کا کوئی ذکر، ان کا کوئی لقب، تو اس وقت بھی یاد آنے کے اوپر بھی درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، رسول اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یاسین بھی ہے، سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ بھی علماء سے سوال پوچھا گیا کہ یاسین پڑھتے وقت یا سنتے وقت کیا درود پڑھنا صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس وقت بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا تو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، تو یاسین کے بعد ایک درود پڑھ لیا جائے، کیونکہ یاسین رسول اللہ کا نام ہے۔ ابن عباس سے بھی روایات ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہیں، دیگر ائمہ سے بھی ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو آیا ہے یاسین اور ایک آل یاسین، سلام علی آل یاسین، عام طور پر اس کو جو تلفظ کیا جاتا ہے کہیں الیاسین کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ قاریان جو ہیں وہ آل یاسین، اور روایات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آل یاسین سے مراد یعنی یاسین رسول اللہ کا نام ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے، اور جو قرآن کی آیت بھی ہے سلام علی آل یاسین، اور اسی وجہ سے زیارت آل یاسین بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بھی اگر کہیں آ جائے سلام علی آل یاسین تو اس میں بھی درود پڑھنا، یہاں پر بھی اس آیت کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو درود پڑھ سکتے ہیں، ثواب کا حامل ہے۔ یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا قرآن میں جو خصوصی امتیاز ہے، ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم درجہ ہے ان کا آل محمد کا کہ سوائے صاحبان فہم اور صاحبان عقل کے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر قرآن سے انہوں نے مثال دی کہ قرآن میں دیگر انبیاء کا نام لے کر ان پر سلام کیا گیا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن جب رسول اللہ کا تذکرہ آیا تو اس میں آیا کہ سلام علی آل یاسین، یعنی کسی بھی جگہ مثلا موسیٰ و ہارون، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان کی آل پر سلام نہیں کیا گیا، لیکن رسول اللہ کی آل پر قرآن کے اندر سلام کیا گیا، اور یہ ایک بڑا خصوصی امتیاز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی آل کا۔ اور یہ بھی روایات میں بھی بات آئی کہ رسول اللہ کے قرآن میں 5 نام آئے ہیں، محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون۔ یہ قرآن کے اندر جو باقاعدہ نام ہیں پیغمبر کے، جو 5 نام آئے ہیں، اور 5 نام پیغمبر کے وہ ہیں جو قرآن میں نہیں آئے ہیں، فاتح، خاتم یا خاتم، کافی، مقفی اور حاشر۔ تو یہ نام ہے جو روایت میں آئے کہ یہ قرآن میں نہیں آئے، لیکن یہ بھی رسول اللہ کے نام ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اسی سورہ یاسین کے اندر امام مبین والی ایک آیت آئی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین کی جو 12ویں آیت ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم جو ہے وہ امام معصوم، امام مبین میں احصا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ تو جب نام آئے امام مبین کا تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب بھی یہ آیت آئے، 12ویں آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس وقت ایک درود بھی پڑھ لیا جائے، تاکہ یہ کہ امام مبین سے مراد روایت میں حضرت امیر کی ذات گرامی۔ اور امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس روایت کو معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ لما انزلت ھذہ الآیۃ علی رسول اللہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، کہہ رہے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ پر کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم جو ہے امام مبین میں جمع کر دیا ہے، قام ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے، من مجلسہما، اس مجلس میں کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ هو التوراۃ، کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد یہاں پر تورات ہے؟ قال لا، رسول اللہ نے کہا نہیں۔ قال فهو الانجیل، قال لا، کہا کہ کیا اس سے مراد امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ قال فهو القرآن، قال لا، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ فاقبل امیر المومنین علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی وقت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آ گئے، فقال رسول اللہ هو هذا انه الامام الذي احصى الله تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء،
کہا کہ یہ ہے وہ امام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر جمع کر دیا. یہ ہے وہ ذات گرامی. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورہ یاسین کی بھی آیت جس میں امام مبین کا تذکرہ آ رہا ہے، کیونکہ روایت میں مراد اس سے مولا امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، لہٰذا وہاں پر بھی آیت کے بعد اگر درود پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے. اچھا، اب آ جائیے ایک درود جسے درود فاطمی کہا جاتا ہے، صلوات فاطمیہ کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ والا جو ایک عظیم الشان درود ہے، ایسا زبردست درود ہے، ایسی اس کی تاثیرات ہیں، ابھی آپ گفتگو میں آگے چل کر سنیں گی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا فاطمۃ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بہ حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ، جو بھی تم پر صلوات بھیجے پروردگار اسے بخش دے گا اور میں جنت کے جس بھی حصے میں ہوں مجھ سے ملحق کر دے گا. یعنی حضرت زہرا پر جب بھی صلوات بھیجی جائے پروردگار عالم فوری مغفرت کر دیتا ہے، اور آخرت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے درجے میں جہاں بھی رسول اللہ جس بھی اعلیٰ ترین مقام اور درجے میں ہوں گے وہ ان کا پڑوسی بن جائے گا. تو بہرحال یہ بہت ہی عظیم ثواب ہے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا کہ جو کوئی بھی 3 روز تک مجھ پر اور تم پر سلام بھیجے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. راوی نے دریافت کیا یا یہ سلام کرنا آپ اور رسول خدا کی کیا زندگی کے حد تک ہے؟ حضرت زہرا نے فرمایا ہاں، اور ہماری وفات کے بعد بھی. تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس بات کو لکھا ہے. تو بہرحال بہت عظیم عبادت ہے. اور آیت اللہ سید عادل علوی جو کہ بہت ایک اہم ترین شاگرد تھے آیت اللہ مرشی نجفی کے. ابھی جب کرونا وائرس کا دور چلا تھا تو اس میں آیت اللہ سید عادل علوی کرونا ہی کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. 2 سال تقریباً ان کے ہوئے ہیں، 2-2.5 سال انتقال کو. تو انہوں نے ایک آیت اللہ مرشی نجفی کی پوری سوانح حیات اور ان کے جو وصیت نامہ تھا اس پہ ایک کتاب قبسات کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے، اور جس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے حالات، اس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے بات نقل کی گئی ہے کہ نقل کی انہوں نے کہ اپنے بیٹوں سے انہوں نے بات کو فرمایا تھا کہ مجھے یہ صلوات فاطمیہ جو ہے، جو ابھی آپ نے بھی سنی، یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے تاکید کی ہے اس کو پڑھنے کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور بہت ہی آیت اللہ مرشی نجفی کا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ایک جگہ روک کر ان علماء کا واقعتاً تعارف کراؤں کہ کتنی عظیم شخصیات، حتیٰ کہ زیارت کر چکے تھے امام زمانہ کی، معصوم قوم سلام اللہ علیہ کی، اور بڑی تفصیلات کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے نقل کیا آیت اللہ مرشی نجفی نے. تو اس میں کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تاکید کی کہ صلوات فاطمیہ جو ہے یہ پڑھی جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس صلوات کو فاطمۃ الزہرا بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب ملا علی حمدانی نے لکھی ہے اس کے اندر بھی اس صلوات کو ذکر کیا گیا ہے. اچھا، آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو صلوات ہے یہ اس کے کچھ الگ الگ الفاظ ہیں. یہ 4 الگ الگ صیغوں میں یہ صلوات جو ہے وہ آئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جملوں کا فرق ہے. مثلا ایک صلوات یہ اس طرح سے پڑھی جاتی، جو پہلا صیغہ ہے اس کا وہ یہ کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یعنی یہ ایک صیغہ یہ ہے جو کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اور یہی وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اگر 530 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے کہ پروردگارہ فاطمہ، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کی اولاد اطہار پر اپنے وسعت علم کے برابر رحمت نازل فرما. یہ اگر صرف اتنا جملہ بھی پڑھ لیا جائے اور 530 ٹائمز ہر پریشانی سے نجات انسان کو مل جاتی ہے. لوگوں نے جنہوں نے اس کے تجربات کیے ہیں 530 دفعہ کا عدد جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، اور کہیں کہیں 135 دفعہ شیخ بہائی نے بھی ذکر کیا ہے اس کو، لیکن بہرحال 530 دفعہ یہ زیادہ آیا ہے.
اور صحیفۃ الزہرا کے نام سے علامہ ذیشان جوادی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی 530 دفعہ ہی اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ پہلا صیغہ ہے اس کا. اچھا، اور دوسرا صیغہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. یہ دوسرا صیغہ ہے، یعنی اس الفاظ سے بھی یہ والا درود آیا ہے. یہ دو ہو گئے. اچھا، یہ پہلا اور دوسرا یہ جو دونوں صیغے ہیں، یہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی جن کا وہ خوشبو والا واقعہ جو میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر فاطمۃ الزہرا بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، تو یہ دونوں صیغے اس کے اندر بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی ذکر کیے ہیں. اچھا، ایک تیسرا صیغہ بھی ہے، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ. کہ پروردگار اپنی اس کے مطابق، شان کے مطابق مجھ سے سلوک کرنا، اور جو میں خود ہوں میرے مطابق سلوک نہ کرنا. آخر میں ورنہ اوپر کا تو جملے تقریباً ویسے ہی. تو یہ تیسرا اس کا صیغہ ہے جو کہ، اور یہ سارے، ابھی چوتھا بھی میں پڑھوں گا، یہ کسی بھی الفاظ کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو وہ ہر طرح سے صحیح ہے. اور یہ والا جو صیغہ ہے، یہ جو تیسرا صیغہ، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا، یہ آیت اللہ مرشی نجفی بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کو پڑھنے کو کہا ہے، حتیٰ کہ فرماتے تھے کہ واجب نمازوں تک کے جو ہے اس میں پڑھا جائے اس کو. اور چوتھا صیغہ ہے اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک ان تقضی حوائج حامل ھذا الکتاب برحمتک یا ارحم الراحمین و یا رب العالمین. یہ چوتھا صیغہ ہے، یہ بھی آیا ہے. اور یہ چاروں صیغے میں کسی بھی طرح سے ذکر اس درود کو پڑھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے. اور آیت اللہ محی الدین مامقانی، انہوں نے بھی یہ رجال کے اور بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں. آیت اللہ محی الدین مامقانی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبداللہ مامقانی، یہ بھی رجال کے تنقیح الرجال کے نام سے جو کتاب ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. بہت ہی یعنی جامع ترین علم رجال کی کتاب ہے، جس کے لحاظ سے یہ بہت مشہور ہے شیخ عبداللہ مامقانی. اور ان کا ایک وصیت نامہ بھی جو اپنے بیٹے، دو وصیت نامے ہیں جو علماء کے اپنے بیٹوں کے نام وہ بہت مشہور ہوئے ہیں. ایک تو یہی آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ ہے جو خورشید فقاہت کے نام سے اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے، اور میرات الرشاد کے نام سے آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی کا وصیت نامہ بھی ہے جو اپنے بیٹے کے نام انہوں نے لکھا تھا. یہ بھی بہت شہرت ہے اس کی. تو آیت اللہ عبداللہ مامقانی رجال کے اتنے بڑے ماہر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو درود ہے، جو بھی تیسرا اور چوتھا آپ نے بھی جو سنا، تو یہ ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں، بہت مدقق، ان کی کتاب جو لمع ہے، یہ اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص اجتہاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے عالم نے اس درود کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی یہ وہ تھے کہ شہید بھی ہو گئے ان کو، بلکہ اس سے پہلے، شہادت سے پہلے، یہ 7 دنوں کے اندر انہوں نے قید خانے کے اندر وہ کتاب لمع لکھی تھی. اور اس کے بعد ان کو ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے جسم کے اوپر کئی گھنٹوں تک اتنے زیادہ پتھر مارے گئے، پھر سولی دی گئی، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے لاشیں کو اتارا گیا، اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ آگ کو جلا کے اور ان کی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ محمد ابن جمال الدین مکی شیخ شہید اول کا کسی بھی جگہ پر کوئی قبر اور مزار نہیں. انہوں نے تو ان کی راکھ تک بکھیر دی، قبر کا بھی نشان نہیں، لیکن اتنی زیادہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کے اندر برکت دی کہ اس کتاب لمع کو پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اجتہاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ایسا ان کے نام کو زندہ کر دیا گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر انہی کی کتاب کا جو شرح ہے، شرح لمع کے نام سے شہید ثانی نے لکھی، پھر شہید ثانی کو بھی شہید کیا گیا. بہرحال وہ کتاب شرح لمع آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے.
تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے مدقق تھے، انہوں نے یہ درود فاطمیہ کو نقل کی ہے، اور جو موسوعۃ الشہید اول جو ہے، جو انسائکلوپیڈیا ان کی افکار کا ہے، تقریباً 20 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر بھی اس درود کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اس میں فرماتے ہیں کہ بہت سے مستحبات اور دعائیں ایسی ہیں کہ علماء نے اس میں اس کی سند کو نقل نہیں کیا ہے، ضرورت نہیں سمجھی، یا کچھ ایسے نام ممکن ہے اس کے اندر ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ افراد کو جو ہے روایات کے اندر بہت سے نام چھپا لیے جاتے تھے راویوں کے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کو بچانا بھی مقصود ہوتا تھا۔ اور مستحبات وغیرہ کی جو چیزیں اس کے اندر سند کا اتنا زیادہ ذکر کرنا کوئی ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہید اول کسی ایسی چیز کو نقل کریں کہ جو ان کے نزدیک ثابت شدہ نہ ہو، چاہے اس کی سند کو ذکر کریں یا نہ کریں، بہرحال بہت مشکل ہے کہ اتنے مدقق عالم اس کو جو ہے وہ ذکر کرے۔ اور اس میں شہید اول نے لکھا ہے اپنے موسوعہ میں، جو ان کی جمع کی گئی ہے ان کے افکار، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو درود فاطمی عظیم الشان جلیل القدر و رفیع المنزلہ، یعنی بہت ہی عظیم الشان یہ ذکر ہے، بہت ہی جلیل القدر ہے، بہت ہی بلند منازل پہ ہے یہ، اور یہ نافع عند الشدائد والبلیات و تسہیل المشاکل والصعوبات، یعنی انتہائی نافع اور فائدہ مند ہے۔ انسان بہت شدتوں میں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مشکلات اور صعوبات میں آسانی کے لیے اگر اس ذکر کو پڑھا جائے درود فاطمی کو، بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدے کا حامل یہ ذکر۔ اتنی زیادہ اس کی تعریف شہید اول جیسے شخص نے کی کہ عظیم الشان جلیل القدر رفیع المنزلہ نافع عند الشدائد والبلیات تسہیل المشاکل والصعوبات، یعنی کتنی چیزیں اس کے اتنی تاکید کے ساتھ اس کو تو اپنی مشکلات کے لیے اس کو بھی رائج کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنا بہترین ذکر ہے، اس ذکر کو پرنٹ کروائیں، اسے نکلوائیں، اس کی پینٹنگز گھروں کے اندر لگائیں، اس درود کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو سادہ والا درود ہے ہم جو عام طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود فاطمیہ اس کی بھی خصوصیت کے ساتھ، بلکہ کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ انگوٹھیوں کے اوپر بھی اگر کندھا بشرط ہے کہ اس کو بے احترامی سے بچایا جا سکے، نگینے کے اوپر جو ہے اس کو لکھوا لیا جائے، اور اس کو اپنے ساتھ اگر رکھا جائے تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انگوٹھی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جیسے دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عام طور پر بے احترامی سے بچانے کے لیے گیلا ہاتھ وغیرہ ہمارا ہاتھ اس کے اوپر نہ لگے، اس لحاظ سے تو وہ اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ جو نیل پالش آتی ہے وہ اس کی ایک کوٹنگ کر دی جائے تو براہ راست ہاتھ اس کے اوپر ٹچ نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال اس سے بچایا جا سکتا ہے بے احترامی سے۔ اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر بچوں کو یہاں پر مدرسۃ القائم میں بھی یاد کروا جاتا ہے، اس کے ہم نے کلپس بھی اس کے اوپر لگائے ہیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے اور آئندہ زندگی میں ان کو یہ درود فاطمیہ بہت کام آئے۔ جی بتا دیتا ہوں، یعنی اس سے پہلے تو آگے کہ پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا، اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پائے جاتا ہے حضرت زہرا کی، بے عدد ما احاطہ بہ علمہ کا، اور اس قدر یہ صلوات نازل فرما، اس قدر صلوات نازل فرما کہ جس کے عدد کا جتنا تیری علم کے اندر کوئی عدد پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو انفینیٹی، ہمارے تو عدد کوئی ہمارے دماغ میں ہی نہیں ہے نا کہ کتنی، لیکن پروردگار عالم کے علم میں جو عدد ہے اس قدر، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کروڑ 10 کروڑ دفعہ رحمت نازل فرما، پروردگار جو بھی عدد تیرے علم کے اندر موجود ہے اتنی رحمت ان پر نازل فرما۔ ابھی وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا کا بھی آگے چل کر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی بڑی تاکید ہے، اپنے گھر کے بچوں کو سکھانا چاہیے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ والا درود پڑھیں، بے تحاشا اس کے فوائد ہیں، اور بچوں کو تو لازمی یہ یاد کروانا چاہیے، ہم مدرسے میں یاد کروایا جاتا ہے ان کو۔ اور نمازوں کے قنوت کے اندر بھی اس درود فاطمیہ کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی خاص طور پہ کہتے تھے واجب نمازوں تک کے قنوت کے اندر اس کو پڑھا جائے، واجب نمازوں کے قنوت میں۔ اور آیت اللہ صادق روحانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ دعا جو ہے وہ قنوت نماز کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، یہی اصل کا بحق فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا والی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یجوز لا بعنوان الورود بل بعنوان الدعاء المطلق،
وہ فرماتے ہیں کہ یعنی بالکل اس کو پڑھنا جائز ہے، نمازوں کو قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعنوان ورود نہ پڑھیں، یعنی اس طور پر نہ پڑھیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا ائمہ معصوم نے الگ سے اس کا حکم بیان فرمایا، یہ والی نیت آپ کی نہ ہو، اور مطلق دعا کے عنوان سے اس کو پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا. تو اس میں نمازوں کے قنوت میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. اور عمومی جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور خاص طور پر یہ درود پڑھنے کے بعد آپ جتنے بھی محتاجین ہیں ان کے لحاظ سے آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا اس قسم کا ہماری تھنکنگ ہو جاتی ہے ذرا سیلفش ٹائپ کی، تو کوشش یہ کیا کریں جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے میں نے آج تک کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی دعا اپنے لیے کی ہو. ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ ایک فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو دعا تو نے دوسرے کے لیے کی ہے اللہ یہی دعا تیرے اپنے حق میں قبول فرما لے. تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ دعا کریں بالکل اس کو عام کر دیں. دنیا جہان کے مومنین کی صحت و سلامتی کی دعا مانگے تو آپ کی بھی صحت و سلامتی خود بخود ہو جائے گی. دوسرے لوگوں کی شادیوں کی جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی دعائیں مثلا مانگنا تو آپ کے اپنی فیملی اور افراد کی جو اس سلسلے میں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. دوسرے لوگوں کے رزق کی دعا کہتے ہیں میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا مانگی نہیں، کیونکہ جب دوسروں کے لیے مانگتے ہیں نا، دیکھیں اپنے لیے تو ممکن ہے کہ رد بھی ہو جائے دعا، لیکن دوسرے کے لیے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد فرشتہ پیدا ہو چکا ہے جو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا اس دعا کرنے والے کے اپنے حق میں قبول فرما لے. تو اللہ فرشتے کی بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، اس کی بھی لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دوسروں کے لیے بھی یہ والا صلوات پڑھ کر صلوات فاطمیہ، یہ اس کے بعد پھر آپ دیگر جو محتاج ہیں یا جن کی حاجات پائی جاتی ہیں ان کو آپ ان کے لحاظ سے آپ اس کو توسل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اور اس کو خاص طور پر 530 دفعہ کا عدد اس کے اندر بڑا اہم ہے، 530 دفعہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ فی مجلس واحد، یہ ایک ہی کوشش کریں 530 کا عدد ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو ڈسپرس طور پر 10 ابھی پڑھ لیے، 15 اٹھ کے پھر چلے گئے پھر اٹھ گئے، کہا نہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے. اور کسی اور شخص سے کوئی کلام بھی نہ کیا جائے اس دوران، تو اس کی اثر پذیری بہت بڑھ جاتی. ایک ہی جگہ نشست پہ بیٹھ کر 530 دفعہ اور کسی سے اس دوران بات چیت نہ کی جائے تو بہت یہ مجرب ہے حاجات کی قبولیت کے لیے. اور یہ بھی ملا علی حمدانی فرماتے تھے، وہ بھی اس کی بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ 530 دفعہ اس کو پڑھا جائے. بڑے بڑے علماء نے یہ عدد، خود ملا علی معصومی حمدانی نے بھی 530 دفعہ اس کو ذکر کیا ہے. اچھا، فاطمہ والسر المستودع فیہا، یعنی ان کے اوپر تو صلوات ہوئی آپ پہ، آپ کے والد پر اور آپ کے شوہر پر اور آپ کے بیٹوں پر، اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پایا جاتا ہے. اب یہاں پر سر المستودع فیہا سے کیا مراد ہے؟ وہ راز کون سا ہے آپ کے بطن میں؟ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی، ان کا بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف چند سال ان کے انتقال کو ہوئے ہیں، اور بہت ہی سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی. اتنا بڑا عالم اور گزرے ہمارے جبل عامل لبنان کے تھے، تو وہاں پر جعفر مرتضی عاملی. تو ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا تھا کہ سر المستودع فیہا میں راز جو آپ کے بطن میں پائے جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا. فرمایا کہ اگر وہ راز ہمیں پتا ہوتا تو پھر وہ راز ہی کب ہوتا؟ تو اللہ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ راز کیا ہے. تو اس میں صرف احتمالات ذکر کیے جاتے ہیں. عام طور پر 4 احتمالات ہیں اس کے، جن میں 2 جو سب سے زیادہ اہم ہیں. ان میں تو ایک احتمال تو ہے کہ اس سر سے مراد، اس راز سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو آپ کے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، وہ راز جو آپ کے بطن میں موجود تھا. اور دوسرا کہا جاتا ہے حضرت محسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد محمد. ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، اب شروع ہو رہے ہیں، اور تو ان سے مراد
یہ جب بھی آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ظالموں نے اس قدر اس میں ظلم کیا ہے کہ نسل حضرت جو حضرت زہرا ہے ان کی 1/4 جو تھی وہ اس نسل کو ہی ختم کر دیا، ورنہ سادات حسینی، سادات حسنی ایک نسل سادات محسنی کے نام سے بھی ہوتی، لیکن وہ ان ظالموں نے جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ تو وہ راز سر المستودع فیہا سے مراد حضرت محسن علیہ السلام، اور حضرت محسن یہ کہا، ہمارے ایک عالم ہیں قطیف کے ضیاء الخباز، انہوں نے ایک پورے ریسرچ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے سر المستودع فیہا پہ کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بہت ساری تمام احتمالات کو جو ڈسکس کیا، اس میں انہوں نے کہا زیادہ نظریہ جو پایا جاتا ہے وہ حضرت محسن کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ حضرت محسن کی قبر کہاں ہے؟ روایت میں حضرت امیر المومنین کے مطابق حضرت محسن کو خانہ حضرت زہرا میں دفن کیا گیا تھا، جس جگہ حضرت آج حجرہ ہے مسجد نبوی میں حضرت زہرا کا، بہت قوی احتمال یہ ہے کہ حضرت محسن وہیں پر ہی مدفون ہے۔ تو جو ہم درود فاطمی پڑھتے ہیں اس میں سر المستودع فیہا سے مراد حضرت ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے۔ لیکن آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تھا صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاء جو ان کی کتاب ہے شیخ جواد تبریزی اور آیت اللہ خوئی کے جو استفتاء پر مشتمل، اس میں آغا خوئی نے جواب دیا کہ ان کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ صلی اللہ علیہ اور آیت اللہ شاہرودی، آیت اللہ حسینی شاہرودی، ان سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ استفتاء میں، اتنا وقت نہیں ہے تفصیل سے، تو بہرحال اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ احتمال یہ کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے یا پھر حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال یہ دو احتمالات خاص طور پر علماء نے ذکر کی ہیں، تین چار ویسے احتمالات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قابل اعتنا نہیں ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس سے مراد احکام پروردگار ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان دو کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ان سے تو ایک بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا گیا اور ایک تفصیلی ان کا ایک استفتاء ہے۔ بہرحال اب میں اس کو بہت مختصر کر دیتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کسی نے پوچھا کہ بہرحال بڑا کروشل ایک فیز ہوتا ہے جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے، اور اس وقت کی گئی جو تربیت ہوتی ہے بہرحال وہ بڑی اس کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ بچہ بھی بطن مادر ہی میں ہو اور اب وہ مثلا حافظ قرآن ہو جائے، ہم چاہتے ہیں خدمت گزار امام حسین علیہ السلام بن جائے، اور جس وقت وہ ایک جوان ہو تو ایک شائستہ جوان ہو، اور وہ اس حالت میں ہو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے اندر بھی اس کا شمار ہو جائے، آخر کیا اس موقع پر ایسا عمل کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ درئی مورد خواندن با اخلاص دعائے احد و زیارت عاشورہ در ہر روز، کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ کر اس طرح آپ کو بچوں کی تربیت کرنی کہ امام حسین کے خدمت گزار بنے، امام زمانہ کے خود خدمت گزار بنے، حافظ قرآن بنے اور ایک شائستہ جوان کے طور پر معاشرے میں ہو، تو اسے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ دعا عہد کو پڑھا کرے روزانہ، زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھے، از ختم ہائے مؤثر نیز آست کے بطہارت و اخلاص و درجائے دور از چشم دیگران 530 مرتبہ این دعا زمزمہ کنید، یعنی کیا پڑھے 530 دفعہ کہ طہارت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ والا درود پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ والی 530 دفعہ اس کو پڑھے۔ یہ خود آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے استفتاء میں بھی لکھی ہے۔ تو یہ والا درود بہت ہی نوجوانوں کو بہتر خدمت گزار اور امام کا سپاہی بنانے والا درود ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ مائیں بھی اس کو پڑھیں دوران حمل، اور انشاءاللہ پھر وہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہوگا کہ ان چیزوں سے جب مدد لی جائے گی۔ تو یہ جو درود ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ جو ہے یہ یا اس طرح کے جو 3 صیغے اور بھی تھے یہ بھی کہیں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے الگ الگ اس کے ورژنس ہیں تو کون سا والا ہم پڑھیں، تو کوئی سا بھی پڑھیں، سب بہترین ہے۔ چاروں طرح سے صیغے پائے جاتے ہیں، مختلف علماء نے الگ الگ کتابوں کے اندر لکھے ہیں، سب پر درود فاطمیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ سارے فوائد کے حامل ہیں، کوئی سا بھی اس کے اندر سے آپ ذکر پڑھیں۔ اگرچہ آج پھر گفتگو باقی رہ گئی ہے، اور ایک امکان مجھے
پایا جاتا ہے 5ویں گفتگو نشست کا بھی، لیکن شاید کوشش کروں گا کہ چوتھی پہ ختم ہو جائے، لیکن اگر بہت اہم مطالب کوئی رہ گئے تو کوئی 5واں بھی حصہ چاہے وہ آدھا ہی کیوں نہ صحیح ہم 5ویں گفتگو کے اندر لے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک دفعہ یہ موضوع جب مکمل چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے پورے معارف، ابھی تو اس سے درود فاطمیہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور درود کی اقسام بھی ہیں، ان کے بھی الگ فوائد ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشستوں میں آتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔